بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دبئی میں پہلا ڈرائیو ان سینما کھول دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں لاک ڈاؤن سے پریشان فلم شوقینوں کے لیے ووکس سینماز نے پہلا ڈرائیو ان سینما کھول دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈرائیو ان سینما ماجد الفتیم شاپنگ مال کی چھت پر بنایا گیا ہے، جس میں 2 افراد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فلم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سینما میں بیک وقت 75 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ ایک شو کو ایک وقت میں کم از کم 150 افراد دیکھ سکتے ہیں۔ اوپن ایئر سینما کے ٹکٹ کی قیمت 180 درہم رکھی گئی ہے، جس میں شائقین فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ پاپ کارن اور سافٹ ڈرنکس بھی لے سکیں گے۔ تاہم 3 سے 12 سال کی عمر کے بچوں اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو اب بھی ایسے مقامات پر جانے سے روکا گیا ہے جس میں آؤٹ ڈور سینما بھی شامل ہے۔ دبئی میں موٹر سائیکل سوار نیند آ جانے کے باعث ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ ایک اور حادثے میں راہگیر خاتون سڑک پار کرتے وقت گاڑی تلے کچلی گئی۔ نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ دوران ڈرائیونگ آ جائے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ دبئی میں ایک موٹر سائیکلسٹ کے ساتھ پیش آیا جو نیند کے باعث ایک حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ دبئی پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ السریات اسٹریٹ پر گزشتہ روز دوپہر کے وقت حادثہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان کی موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز کو مجبوری میں اس کی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ دبئی پولیس کے کمانڈر اینڈ کنٹرول روم کو 2:45 بجے کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ الخلیل فرسٹ اسٹریٹ کی جانب جانے والی السریات اسٹریٹ پر ایک موٹر سائیکل سوار کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے بعد فوری طور پر پولیس اور طبی امداد کی ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی۔ نوجوان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس حادثے میں نوجوان کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی ہے، جسے کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلا کہ بائیک چلاتے وقت نوجوان پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ دبئی پولیس کے مطابق الوصل روڈ پر بھی ایک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ دبئی پولیس نے اسکوٹرز کے ذریعے گلی محلوں میں کرفیو کی نگرانی شروع کر دی۔ اسکوٹر سوار اہلکاروں کے پاس جسمانی درجہ حرارت جانچنے کے لیے تھرمل کیمرے سے لیس ہیلمٹ بھی موجود ہے۔ دبئی میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو کے دوران لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی پابندی پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے۔ جو لوگ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اب پولیس کی جانب سے کرفیو پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے اسکوٹر پیٹرول یونٹ بھی قائم کر دیا گیا، جس کے اہلکار سمارٹ ہیلمٹ پہنے ہوں گے، جن میں جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والے تھرمل کیمرے نصب ہوں گے، جن کی مدد سے فاصلے پر کھڑے لوگوں کا ٹمپریچر چیک ہو سکے گا۔ اسکوٹر پر سوار پولیس عملہ خصوصاً تنگ گلیوں والے علاقوں میں گھوم پھر کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی فرد گھر سے باہر آ کر کرفیو کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کیونکہ کم چوڑائی والی گلیوں اور سڑکوں پر گاڑیوں کے ذریعے نگرانی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اکثر ایسے تنگ بازاروں اور گلیوں میں لوگ بے فکر ہو کر گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ پولیس پیٹرولنگ گاڑیاں ان گلیوں میں داخل نہیں ہو پاتی۔ ابوظہبی سٹی بلدیہ نے دارالحکومت میں سیکیورٹی گارڈز کو 200 تھرمل اسکینر تقسیم کر دیے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ اگر کوئی کورونا وائرس کی علامات ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کی اطلاع دیں۔ بلدیہ نے عربی، انگریزی، اردو، فلپائنی اور چینی زبان میں چھپے ہوئے پوسٹر بھی شائع کیے، جس میں وائرس کی احتیاطی ہدایات اور علامات کی تفصیلات دی گئی ہیں تاکہ اسے پورے ملک میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ عہدیداروں نے ہر عمارت میں سیکیورٹی گارڈز کو تھرمل کیمرے اور رابطہ نمبروں کے ساتھ فراہم کیے ہیں تاکہ انہیں کورونا وائرس یا علامات ظاہر کرنے والے افراد کے مشتبہ واقعات کی اطلاع دی جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد عمارات کے حفاظتی محافظوں کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور تخفیف کے لیے حکام کی جانب سے جاری احتیاطی تدابیر اور ہدایات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ عرب نیوز کے ایڈیٹر نے بھارتی انتہا پسندوں کو کھری کھری سنا دی۔ خالد المینا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہندو انتہا پسند ہمارے رسول اور دین کو گالیاں دے رہے ہیں، جس پر خلیجی عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور وہ ہندیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ہندو انتہا پسند ٹویٹر پر پیغامات بھیج رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل مل کر سعودی عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ دبئی پر 5 منٹ میں قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کے اخبار عرب نیوز کے سابق ایڈیٹر خالد المینا نے ایک بھارتی خاتون صحافی کو انٹر کے دوران ہندو انتہا پسندوں کی خوب مٹی پلید کر ڈالی۔ خالد المینا 25 سال تک عرب نیوز کے ایڈیٹر رہے اور ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح اردو بول لیتے ہیں۔ خالد المینا نے اردو زبان میں دیے گئے انٹرویو میں کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک میں لاکھوں ہندو مقیم ہیں جن کے ساتھ عوام اور حکومت نے ہمیشہ بہت اچھا سلوک کیا ہے، تاہم اسلام فوبیا کی جو لہر چلی ہے، ہماری پوری زندگی میں کبھی مسلمانوں پر اس طرح کے زہریلے اور نفرت بھرے حملے نہیں کیے گئے۔ نفرت ہر جگہ ہوتی ہے، اگر کوئی عام بندہ یا پھیری والا بولے تو چلو گوارا ہو جائے، لیکن بی جے پی کے رہنما سوریا اور دیگر انتہا پسندوں نے جو شرمناک زبان استعمال کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی نسل پرستانہ خیال کے لوگ موجود ہیں، لیکن جس طرح ہمارے رسول اور مذہب کو گالیاں دی گئیں، اس سے ہمارے دانشور طبقے پر کافی اثر پڑا ہے۔ کویت، عمان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی عوام میں بہت اشتعال ہے۔ لوگوں کی جانب سے مہم چلا جا رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، وہ ہمیں دکھ پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن میں مسلمانوں اور دلتوں کو سڑکوں پر مار پیٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے تمام پاکستانیوں کی مدد کے لیے پاکستان میں یو اے ای کے سفیر سے بات کی ہے۔ سینیٹر ستارہ ایاز۔ سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کی چیئرپرسن سینیٹر ستارہ ایاز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے تمام پاکستانیوں کی مدد کے لیے انہوں نے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کو خط اور فون کال کے ذریعے محنت کشوں کی وطن واپسی اور دیگر مسائل کے حوالے سے بات کی ہے، اور متحدہ عرب امارات کے سفیر نے مجھے اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اپنی جان پر کھیل کر بچی کو بچانے والے سعودی نوجوان کو اعلیٰ اعزاز سے نواز دیا گیا۔ سعودی نوجوان نے ایپکو ٹاور میں آتش زدگی کے دوران ایک اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ کر 11 سالہ بچی کی جان بچائی تھی۔ شارجہ میں چند روز قبل مشہور رہائشی بلڈنگ ایپکو ٹاور میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے دوران ایک سعودی نوجوان نے دلیری اور انسانیت پرستی پر مبنی ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے امارات بھر میں چرچے ہو گئے ہیں، بلکہ اس نوجوان کو ایک اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد عمر نامی سعودی نوجوان روزگار کی غرض سے شارجہ میں مقیم ہے۔ محمد عمر ایپکو ٹاور کی پہلی منزل پر واقع ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھا جب اسی منزل پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمارت میں موجود سینکڑوں افراد اپنے قیمتی سامان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ اٹھے۔ محمد عمر بھی آگ کے شعلوں سے نکل کر گراؤنڈ فلور تک جانے ہی والا تھا کہ جب اس نے آگ کی زد میں آئے ایک اپارٹمنٹ سے کسی کے چیخنے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد انسانیت کا درد رکھنے والا محمد عمر رک گیا، حالانکہ اس وقت تک آگ کے شعلے بہت تیز ہو چکے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ خوفناک آگ تھوڑی دیر میں ہی پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ تاہم محمد عمر نے مدد کے لیے پکارنے والی بچی کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک اسے علم نہیں تھا کہ یہ کسی 11 سالہ بچی کی آواز ہے۔ عمر نے جب اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ اسے لاک کیا گیا ہے۔ بچی کے والدین اس اپارٹمنٹ کے اندر ہی چھوڑ کر دروازہ باہر سے لاک کر کے گئے تھے۔ تاہم محمد عمر نے اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ توڑا اور آگ کے شعلوں کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہو گیا اور وہاں موجود خوف سے روتی بچی کو تسلی دے کر چپ کروانے کے بعد اپنے ساتھ بلڈنگ سے زندہ سلامت باہر لے آیا۔ بچی کے والدین کو جب بعد میں اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے سعودی نوجوان کا آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد سول ڈیفنس شارجہ کی جانب سے محمد عمر کو اس کی بہادری اور خدا خوفی پر اعزاز سے نوازنے کے لیے مختصر تقریب کا انعقاد کیا۔ شارجہ سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل کرنل سمیع الخامس النقبی نے سعودی نوجوان کو اپنے دفتر میں اعزازت سرٹیفکیٹ سے نوازا اور اس کے لیے اس دلیری بھرے اقدام کی بے حد تعریف کی۔ یو اے ای میں 70,000 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ زلفی بخاری۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں 70,000 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، ہم نے کہیں بھی ان کو لانے کے لیے جہاز نہیں بھیجا۔ 20 مئی کے بعد ان کے لیے پروازیں شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ووہان میں طلباء بہت لمبے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ایک پرواز دے رہے ہیں۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ UAE کی پروازیں کورونا کیسز زیادہ ہونے کے باعث کم کرنی پڑی، تاہم اگلے ہفتے سے پروازیں بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیبر فلائٹس کے نمبرز کافی زیادہ تھے، ہر ہفتے 10 سے 11,000 لوگ واپس لا رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب سے 10,000 لوگوں کو واپس لانا ہے۔